اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج وحی کا جو ٹاپک ہے اس کا لاسٹ لیکچر ہے، جس میں ہم نزول وحی کی کیفیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم گزشتہ اسباق کی سمری ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے اب تک کیا کچھ پڑھ لیا، کیا کچھ سیکھ لیا۔ تو ہم نے وحی کی سب سے پہلے لیکچر میں لفظی معنی پڑھے، ڈیفینیشن پڑھی کہ شرعی معنی، لفظی معنی اور اصطلاحی معنی وحی کے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ بات دل میں القاء کرنا، چپکے سے بات دل میں ڈال دینا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ میں یہ پڑھا کہ وحی کا لفظ قرآن کریم میں کس کس طرح سے استعمال ہوا، اور جہاں پر غیر نبی کے لیے استعمال ہوا وہاں پر اس سے مراد کیا تھی، جہاں نبی کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوا وہاں سے مراد کیا تھی۔ الغرض یہ کہ وحی جو نبی کے لیے ہے نا، جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے، وہ ذرا ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ وہ قطعی ہوتی ہے، نہ شک ہوتا ہے، نہ شبہ ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی خرابی ہوتی ہے۔ رب العالمین کی طرف سے پیغام انبیاء تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ کلام حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے، دلائل پر مبنی ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے، باعث ہدایت ہوتا ہے، اور اس میں اکثر انبیاء کرام کو یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ کریں، اس طرح سے تبلیغ کریں، ٹھیک ہے۔ اب جو وحی انبیاء پر نازل کی گئی اس کی مختلف صورتیں بھی تھی۔ ہم نے پڑھا کہ رب العالمین جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے بھی اللہ اپنے نبی سے کلام فرماتا، براہ راست بھی کلام دل میں اتار دیتا۔ پھر ہم نے یہ بھی ٹائپس پڑھی کہ پردے کے پیچھے سے، یعنی حجاب کے پیچھے سے انبیاء سے کلام کرنا، جیسے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے جاتے، وہاں پردے کے پیچھے سے ان سے کلام فرماتے، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح سے ہم اپنی کتاب کو بھی ساتھ ساتھ کور کرتے جاتے کہ معراج مصطفیٰ وہ موقع تھا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا۔ اب اس میں علماء کا مسالک کا آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ تب بھی پردے کے پیچھے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے خطاب کیا، اور کچھ علماء کرام کا یہ عقیدہ ہے، یہ کہنا ہے کہ رب العالمین نے براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا۔ بہرحال معراج کے موقع پہ بھی اللہ تبارک و تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے فرشتہ آتا، پر پڑھاتے اور آواز آتی، گو کہ میں نے اس کو مثال کے طور پر سمجھایا کہ جس طرح گھنٹی کی آواز آنا، اور گھنٹی کی آواز کی ڈیفینیشن بھی میں نے بتا دی تھی، یا ایک شہد کی مکھیوں کے پروں کی جو بناہٹ ہے اس طرح کی گو آواز آنی، تو ایسی صورت ہوتی تھی یہ آواز کی کہ جو سمجھ میں نہ آ سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے عام نہیں اس کا ادراک کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً اس وقت جو بھی اس میں الفاظ ہوتے وہ یاد بھی ہو جاتے، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ عوام الناس سے بھی خطاب کرتے اور بتاتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ بالکل اسی طرح سے آج ہم کیفیت کے بارے میں پڑھیں کہ جب وحی نازل ہوئی تھی تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر آگے سلائیڈز میں بھی چلیں گے، لیکن ابھی ریوائز کر رہی ہوں، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ فرشتہ اصل صورت میں بھی آ جاتا آپ کے پاس 2 دفعہ تقریباً۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی شکل میں آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور 2 دفعہ، یا اس طرح کہہ لیں اس کی ڈیفینیشن کہ 2 دفعہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، ایک دفعہ معراج کے موقع پر اور ایک دفعہ فطرت الوحی کے دور کے بعد جب آپ پر دوبارہ سے وحی کا نزول ہوا تو آپ نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر ہیں، اور ایک پر جو ہے وہ ایک وقت میں مشرق اور مغرب کو بھر دے، یعنی اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اس قدر وہ فرشتے اگر اپنی اصلی حالت میں آقا نے ان کو 2 دفعہ دیکھا تو وہ اس قدر بڑے ہیں، اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک کہہ لیں کہ اس طرح کا بنایا ان کو کہ وہ
ماشاءاللہ سبحان اللہ کمال قسم کے، اور سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار، تو کیوں نہ پھر اعلیٰ ہوں، عظیم ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ وہی نبی کے ساتھ ہم اس کو سب کو ساری سچویشن کو اٹیچ کر دیتے ہیں. پھر بالکل اسی طرح وہی غیر نبی، اس کو الہام بھی کہا جاتا ہے، اس کو القا بھی کہا جاتا ہے. یہ اولیاء کے ساتھ خاص ہے، یہ ان کے ساتھ خاص ہے جو اللہ کے ولی ٹھہرے اور ان کے دل میں القا، جس طرح حضرت موسیٰ کی ماں جو آپ کی والدہ تھی ان کے دل میں بات ڈال دی گئی، ان کو کہا گیا، وہ اس کا ذکر قرآن میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ امی موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی. تو اس سے مراد کیا ہے؟ دل میں بات ڈال دینا. ٹھیک ہے نا. تو بالکل اسی طرح شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی گئی، اس سے مراد ان کے دل میں بات ڈال دی گئی، ان کے دماغ میں ان کو سمجھا دیا گیا، فطری طور پر ان کی جبلت میں بات رکھ دی گئی کہ شہد کیسے بنانا ہے، اپنے گھر کیسے بنانے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے الہام سے، القا سے تشبیہ دی جاتی ہے. اور یہ جو دل کی حالت ہوتی ہے، جیسے اس کو عام طور پہ ہم اپنے حالات کے ساتھ اس کو اگر اس کو کہہ دیں، نسبت دیں، تو ہمیں استخارہ کا حکم ہے نا شریعت میں. تو ہم کسی بات کا استخارہ کرتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے کہ آپ استخارہ کریں، اس کے بعد آپ کو یہ خواب آ جائے گا یا وہ آپ کے دل میں بات القا کر دی جائے گی، جو حکم اللہ کی طرف سے ہوگا وہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا. تو کیا اس کو ہم وہی کہیں گے؟ نہیں، اس کو الہام کہیں گے، یا اس کو القا بات میں دل میں بات کر دی جانا. ٹھیک ہے، یہ کہلائے گا. تو سمجھ آ گئی؟ اتنا الحمدللہ کلیئر ہے. تو اب آج کے لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں اور اس میں نزول وحی کی کیفیت کے بارے میں پڑھیں گے. اب دیکھیں، ہم یہ والا ٹاپک اتنا اہمیت کا حامل کیوں ہے اور ہم اس کے بارے میں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ کیفیت کیا ہوتی ہے نزول وحی کے وقت. اس سے پہلے ایک اور چیز جو ہے، ایک اور سینیریو جو ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں کلیئر کرنا ہے، اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے لگی ہوں کہ ابتدا کیسے ہوئی تھی. ابتدائی طور پر وحی کی کیا کیفیت تھی جب آپ پر نازل ہوتی تھی، اور اس کے بعد عمومی طور پر بھی جب وحی نازل ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے یا آپ کے جسم اقدس سے کیسے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی. تو دیکھیں، آپ نے بک سے بھی ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، سارے اسٹوڈنٹ سن لیں، اور پلس یہ جو میں نے نوٹس بنائے ہیں آپ کے سامنے، ان کو بھی ایک دفعہ پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کی کہ جو مراتب ہیں، جو کیفیات ہیں، ان میں سے بہت سی کیفیات آپ کے لیے پوری کر دیں. مراد یہ کہ وہی بہت سی کیفیت، بہت سے مراتب میں آپ پر نازل ہوتی. ٹھیک ہے، پہلا مرتبہ تھا سچے خواب دیکھنا. یعنی وحی نازل ہونے سے پہلی وحی سورۃ العلق کی تھی نا، اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. وہ کس طرح کی عبادت تھی اس کے بارے میں ذرا کلیئر سمجھ لیں کہ غار حرا کے معاملہ میں، یہ جو معاملہ ہوا غار حرا میں پہلا والا، یعنی پہلی وحی کی آیات نازل ہوئی، اس سے پہلے تقریباً 6 ماہ یہ معاملہ رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب آتے، اور جب صبح ہوتی اور تعبیر ان خوابوں کی ہوتی تو بالکل ویسا ہی ہوتا جو آپ نے رات کو خواب میں دیکھا ہو جاتا تھا. الغرض آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلوت نشینی کی محبت ڈال دی تھی، یعنی آپ تنہائی میں رہتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور غار حرا جاتے وقت اوقات جو وہاں پر گزرنے کے لیے اوقات ہوتے تھے، جو دن رات وہاں قیام کرنا ہوتا تھا آپ نے، تو اس وقت آپ اپنا تھوڑا سا سامان بھی ساتھ لے جاتے تھے. یعنی وہ سامان جو ضروری ہے وہاں رہنے کے لیے، کھانے پینے کی کچھ اشیاء وہاں رہنے کی، اور وہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے. ٹھیک ہے، وہاں جانے کی حکمت کچھ اس طرح سے تھی کہ علماء کرام بھی کہتے کہ غار حرا کو ایک خاص نسبت حاصل ہے رسول اللہ سے بھی، کہ آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ وہاں موجود تھے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ وہاں جاتے غار حرا میں عبادت کے لیے. اور یہ وہ جگہ تھی کہ علماء کہتے ہیں کہ غار حرا کے سامنے کعبہ تھا تو آپ اس کی زیارت کے لیے بھی جاتے تھے، وہاں بیٹھتے اور کعبے کی زیارت بھی کرتے. اور غار حرا ہمیشہ سے نیک لوگوں کا مسکن رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے بھی. ٹھیک ہے، کائنات میں جتنے بھی اولیاء اور صالحین ہیں نا، نیک لوگوں کا یہ مسکن رہا، اور انہی خوبیوں کی وجہ سے کہ اس سے پہلے بھی نیک لوگ یہاں آتے، یہاں بیٹھتے، قیام کرتے، رکوع سجود کرتے. تو یہ اب یہاں پر ایک اور بات آپ کے ذہن میں وسوسہ اٹھ رہا ہوگا کہ نماز تو بعد میں فرض ہوئی نا، تو یہ پہلے کون سی ٹائپ کی عبادت تھی. ٹھیک ہے، تو اس عبادت کس طرح کی تھی، اس بارے میں نا کوئی خاص روایات موجود نہیں ہے کہ اس طرح کی اس ٹائپ کی عبادت تھی.
جسمانی عبادت تھی یا وہ غور و فکر کرتے تھے، واللہ تعالی عالم، لیکن عبادت ضرور کیا کرتے تھے۔ غور و فکر کرنا اللہ پر، اپنی ذات پر، اور پھر اللہ کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں، اس کو بنانے والا رب العالمین کی ذات ہے۔ تو لیکچر جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے، تو میں اب مدعے پہ آتی ہوں کہ ہم نے یہ سارا کچھ پڑھ لیا، دیکھ لیا، سیکھ لیا، کیفیت کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے وحی کی وقت آپ کی جو کیفیت ہوئی، آپ کانپ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، اور آپ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ تو یہ والی روایات، یہ احادیث تو ہم نے سب نے سنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس سے آگے آپ کو پڑھاؤں گی اور سمجھاؤں گی، تاکہ وہ وقت جو ہے وہ اس بات کو بتانے میں صرف ہو جس میں مختلف بچے اسٹوڈنٹس پھنستے ہیں، جس کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو میں ان مشکل باتوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ جو آسان ہے، جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ان کو آپ ایک دفعہ ریڈنگ ہی کر لیں اپنی بکس سے، ٹھیک ہے۔ احادیث صحیحہ میں، یعنی صحیح احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کی کیفیت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بعض اوقات نزول وحی کے وقت مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی، یہ میرے لیے بہت سخت ہوتی۔ جب یہ کیفیت دور ہوتی ہے تو جو کچھ مجھے بتایا گیا ہوتا وہ یاد ہو جاتا۔ بعض اوقات فرشتہ انسانی صورت میں آ کر بات کرتا، جسے سن کر میں یاد کر لیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیفیت ہے کہ جب آتی تو آپ فرماتے کہ وہ جو گھنٹی کی سی آواز ہے، یعنی گھنٹی کی آواز نہیں، یہاں لکھا ہوا دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ گھنٹی جیسی وہ جو آواز تھی وہ میرے اوپر بہت بھاری گزرتی، میری طبیعت پر بہت بھاری گزرتی، لیکن اس کے بعد جب وہ فرشتہ وہی پوری کر لیتا تو جو کچھ وہ کہتا مجھے وہ یاد ہو جاتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کی ایک کیفیت کا بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں۔ اب یہاں پر مسٹیکنلی مجھ سے دوسرا والا وہی لکھا گیا ہے، یہاں پر یہ والا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے اپنے پاس سے ٹھیک کر لینا۔ یہ ایک ایسی کیفیت کا بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ یعنی سخت سردی میں بھی جب وحی نازل ہوتی اور جب سلسلہ موقوف ہوتا، یعنی وہی مکمل ہو جاتی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک پسینے میں شرابور ہوتا۔ اور اس بارے میں حدیث بھی ہے، اور وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ بھی دی ہے کہ میں نے، حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی تو پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایون کہ آپ حالت سواری میں بھی ہوتے اور نزول وحی شروع ہو جاتا تو جانور بھی بوجھ تلے دب کر بیٹھ جاتا، یعنی آپ جس جانور پر سوار ہوتے نا تو وحی کے وقت وہ بھی بیٹھ جاتا تھا، یعنی اس قدر اس وحی کا بوجھ ہوتا۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں سورۃ الحشر میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو وہ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، پہاڑوں پر بھی ہم نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو میرے نبی کا دل دیکھیں جس نے اس وحی کو قبول کیا، برداشت کیا اور احسن طریقے سے پھر نبھایا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو اور اپنے بندوں کے تعلق کو، اور بندوں کا اللہ سے تعلق بنایا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مثال آپ کے سامنے، ایک واقعہ بیان کر رہی ہوں کہ وہ ایک دفعہ آپ سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آتی کہ آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی اپنی گردن زمین پر پھیلا کر بیٹھ جاتی اور حرکت نہ کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت کو یہ آیت لکھوا رہے تھے کہ گھروں میں بیٹھے رہنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو اس دوران عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں جہاد کی قوت رکھتا تو ضرور آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جاتا، مگر یہ اندھے تھے اس وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے شوق کا اظہار کیا، تو اسی دوران اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کرنا شروع کر دی، اس حال میں کہ آپ کی ران مبارک حضرت زید بن ثابت کی ران کے اوپر تھی، اور حضرت زید فرماتے ہیں کہ آپ کی ران مبارک بھاری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میں یہ ڈر گیا تھا کہ کہیں میری ران کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے۔
پھر جب آپ سے وہی کا بوجھ اتر گیا اور وہی لینے کی جو حالت ہے یعنی کہ وہ ختم ہو گئی، تو آپ نے بتایا کہ اللہ نے یہ نازل فرما دیا ہے، یہ حکم نازل فرما دیا ہے کہ وہ جو معذور ہیں ان کو بھی یعنی جہاد میں نہ جانے سے، اگر وہ نہیں جاتے جہاد میں اور وہ معذور ہیں اپنے کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو ان کو اس چیز کی پکڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ وہی کا کچھ حصہ نازل ہوا تھا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے جو سوال کیا تھا اس کی بنیاد پر. تو یہ میں نے شورٹ کر کے آپ کے سامنے لکھ دیے اور آپ نے اس کو سمجھنا ہے. اس وقت جی یاد کرنا آپ پر آسان کر دیا گیا، پھر وہی اس کے بارے میں بھی نازل ہوئی اور یہ وعدہ فرما کے آپ کو مطمئن کر دیا گیا. اور یہ سورۃ القیامہ کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی کہ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلائیں، اس کو آپ کے سینہ میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے. ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں اور پھر اس کو بیان کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے. یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے نبی کی محبت دیکھی، یہ کیفیت دیکھی کہ آپ کس طرح اپنی امت سے محبت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کو پڑھی جا رہے ہیں. تو اس وقت اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان سے امت کے لیے واعظ و نصیحت یہ ہمارے ذمہ ہے، آپ اس وحی کو قبول کیجئے. ٹھیک ہے، تو کچھ اس طرح کی یہاں پر تو وحی کا چیپٹر جو ہے وہ تقریباً مکمل ہوا کہ کس طرح وحی کے حالات ہے، کس زبان میں نازل ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے کہ جو مخاطب قوم ہوتی تھی اس کو اس کی زبان میں سمجھانے کے لیے انبیاء نازل ہوتے تھے. تو قرآن کریم جب نازل ہوا تو یہ عرب لوگ تھے اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے اور مدینہ منورہ میں تمام یہ لوگ عربی تھے. تو اسی وجہ سے قرآن کریم عربی میں نازل ہوا اور تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آ سکے، اور انڈاؤٹیڈلی عربی ایک فصیح و بلیغ زبان ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ ریڈنگ ہے جو آپ نے کتاب سے بھی کر لینی. وہ لوگ جو نیو ہیں جن کو نہیں پتہ کون سی کتاب سے ریڈنگ کرنی، تو وہ کوئی بھی کتاب جو بی ایس کے یا بی اے کے کورس میں لگی ہوئی ہے وہی سے ریلیونٹ اس سے ریڈنگ کر لیں. باقی باتیں آسان ہی ہیں، آپ کو پڑھ کے سمجھ لگ جائے گی. اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں لگی اس لیکچر سے ریلیونٹ یا آپ کی بک میں جو لکھا ہے اس سے ریلیونٹ، تو آپ وہ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ سے دعا ہے کہ میں صحیح معنوں میں اس کا بھی جواب دے سکوں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. آج الحمدللہ عز و جل ہمارا ایک باب مکمل ہو گیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.